اس جمادی الاول کے مہینے میں بعض روایات کے مطابق ولادت ہوئی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور یہ بی بی جن کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ نام بھی ان کا خود پیغمبر پاک نے رکھا ہے، زین و ابن، اپنے باپ کی، اپنے والد گرامی کے لیے زینت۔ پھر 8 ہجری کو اسی جمادی الاول کے مہینے میں جنگ موتا ہوئی۔ جنگ موتا کے عام واقعات ان میں سے شہادت ہے جعفر طیار کی، اور اس جنگ کے دوران نبی کریم ممبر پر تشریف فرما رہے تھے تو خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے اشارہ فرمایا، کہا کہ میرا بھائی اس وقت شہید ہو گیا ہے موتا کے مقام پر۔ اور یہ پیغام جب پیغمبر نے ممبر سے دیا، اور میں ممبر سے بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے، وہاں آرڈر دے رہے تھے، تو وہاں پر جب بیان کیا تو سارے مومنین جو نے رونا شروع کر دیا۔ پھر پیغمبر گرامی نے جعفر طیار کے گھر میں خواتین کو بھیجا تاکہ حضرت جعفر طیار کا غم منایا جائے۔ اور جعفر طیار وہ ہستی ہیں جن پر فخر کیا کرتے تھے امیر المومنین، فرماتے تھے اگر میرے چاچا حمزہ اور میرے بھائی جعفر طیار ہوتے نا تو پیغمبر کے بعد نقشہ مختلف ہوتا، مجھ پر ظلم نہ ہوتا اگر میرے بھائی زندہ ہوتے جعفر طیار۔ جعفر طیار وہ عظیم ہستی ہیں کہ خیبر کے وقت آئے ہیں حبشہ سے ہجرت سے واپسی پر، تو پیغمبر نے فرمایا آج مجھے 2 خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، خدا نے مجھے 2 خوشیاں دی ہیں، ایک تو خیبر کی فتح، اور دوسری خوشی مجھے خدا نے دی ہے کہ میرا بھائی جعفر طیار واپس آ گیا۔ یعنی جعفر طیار حبشہ کے لیے ہجرت پر گئے، اور وہاں مہاجرین کے جو سربراہ تھے جعفر طیار تھے، وہ عظیم ہستی تھی جعفر طیار، کیونکہ امام علی 4 بھائی ہیں، جعفر طیار ہیں، امام علی ہیں، طالب ہیں، عقیل۔ جعفر طیار پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، اور پیغمبر گرامی بھی ان 2 ہستیوں پر فخر کرتے تھے، امام علی اور جعفر طیار پر۔ جو دوسرے عقیل اور طالب تھے وہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے ظاہری طور پر، یعنی عطا وہ بعض روایات بتاتے ہیں کہ جنگ بدر میں قیدی کے عنوان سے آگے تھے، طالب اور عقیل، 3 امپورٹنٹ آدمی قیدی بنے تھے اس جنگ بدر میں، حضرت عباس پیغمبر کے چچا، طالب اور عقیل، یہ 3 افراد، یعنی یہ تھے۔ اس لیے تو امام علی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہو، اے میرے نانا کے صحابیوں، تم پر سجاد کا سلام ہو، تم نے اس وقت میرے نانا کی مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تم نے میرے نانا کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے جنگ کی۔ یعنی جنگ بدر میں سچویشن تھی، ایک بھائی اس طرف تھا، ایک دوسرا بھائی اس طرف تھا، چاچا اس طرف تھا، بھتیجا اس طرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے۔ ایک درس ہے ہمارے لیے کہ اسلام میں، شریعت میں، ولایت میں، امامت میں رشتہ داری کو مد نظر نہ رکھیں۔ ایک سگا بھائی ہے آپ کا، لیکن وہ ولایت پر نہیں ہے، امامت پر نہیں ہے، وہ علی ولی اللہ نہیں کہتا، وہ آپ سے دور ہے، اس کی نسبت وہ آدمی آپ کے نزدیک ہے جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کا خیال رکھیں۔ ایمان جو ہے زیادہ طاقت رکھتا ہے، رشتہ داری جو ہے طاقت نہیں دیتی۔ اس لیے حبیب ابن مظاہر کئی بنی ہاشم سے جو نہیں آئے کربلا میں اس سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اور کئی ایسے افراد سے کہ جو بنی ہاشم سے ان سے افضل ہیں، کہ میدان میں آئے ہیں، کیونکہ اسلام میں معیار کردار، عمل، عقیدہ ہے، حسب نسب نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے، ورنہ تو ابو لہب سگا چچا جی، لیکن قرآن نے لعنت سے بھیجی ہے۔ سلمان فارسی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ در اسلام معیار و ملاک عمل انسان است، نه قوم و خویش بودن و قبیله بودن معیار نیست و ملاک نیست. و الا عمو پیامبر اسلام ابو لهب قرآن را نفرین کرد. در مقابلش داریم سلمان فارسی هیچ ربط رشتهداری قوم و خویش نداره با پیامبر اسلام، ولی پیامبر فرمود سلمان من اهل البیت. حذیفه یمان هیچ ربطی به پیامبر اسلام نداره، پیامبر فرمودی رازدار منه. پس معیار و ملاک عمل انسان است که امیر المومنین می فرمایند من ابطا بهی عمله لم یسر بهی نسبه. هر کس به خاطر عملش عقب موند، قوم و خویش و رشتهداری
kabile ura namitone jelo beyare. Malik Ashtar hiç रिश्तेदारी न दरे با امام علی ولی امام علی چون فداکار بود فرمود که مالک اشتر برای من مثل من است برای پیامبر اسلام. همینطوری که من برای پیامبر اسلام بودم مالک اشتر برای من است. این که مقام والا به دست آورده. یا محمد بن ابی بکر، محمد ابنی من صلب ابی بکر، که چی شد؟ معیار و ملاک عمل انسان است و هرچی انسان به اهل بیت نزدیک بشه مقام و درجات بالایی به دست میاره. جنگ موتا के बाद जो वाकयात हुए पहली हिजरी में, उसमें सलमान फारसी का इस्लाम लाना है और इनके इस्लाम लाने की बड़ी प्यारी दास्तान है. इंशाल्लाह कभी फुर्सत हुई तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबीर रहमा सय्यदुल मुरसलीन व अला अली इब्न अबी तालिब सय्यदुल वसी